ہابی کے لیے کیٹ پالنا، میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے، کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے، یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے۔ مرغیاں پالیں گے، انڈے ملیں گے، حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کو کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور ہے، اس سے بچنا بہت ممکن ہے۔ تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے۔ تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے۔ تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظمیٰ صاحبہ ممبئی سے۔ دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دی۔ تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی حرام۔ بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہیہ کے درجے میں، دوسرے دلائل کی روشنی میں۔ اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے ایوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں۔ حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب۔ حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں۔ میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کھا کے ماشاءاللہ مستنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگے مارتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے۔ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگے مارتا ہے۔ تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے، یعنی کاروبار کرنا۔ پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں۔ تو یہ برکت والے جانور ہیں۔ وہی بات ہے، وفادار ہے تو پالتے ہیں،
وفادار ہے اس کی وفاداری سے فائدہ اٹھانا ہے، ضرورت ہے تو ٹھیک، ضرورت نہیں ہے تو یہ کوئی ایسی وفاداری نہیں ہے جس سے دل لگایا جائے۔ دیکھو آپ کا دوست وفادار ہوگا نا، ٹائم پہ کام آیا، وفا کی، آپ کے کام کا نہ بھی ہو، آپ اس کو وفاداری کے بدلے میں پال لو کہ یار یہ میرے فلاں موقع پہ بولو نا کام آیا تھا۔ کتا جو ہے نا، کتا وہ جانور ہے، میں نے ابھی کتے پہ پوری رپورٹ پیش کی آپ کو، اس کی وفاداری کا اس کو ثواب نہیں ملتا، تو وہ ہماری ضرورت کے لیے، ضرورت کے جب تک ضرورت ہے ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے تو بھائی جا تو اپنا کام کر۔ ضرورت ہوتی ہے حفاظت کے لیے، واقعی اگر ضرورت ہے حفاظت کی کہ آپ پال سکتے ہیں، فوجیوں کو ضرورت ہوتی ہے یا کسٹم والوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنے لیے کہ وہ چیک کر کے بتائیں گے کوئی نشہ وشہ تو کتے سونگے بتا دیتی اتنا تیرا اتنا، وہ پہلی رپورٹ پیش، یہ فائدہ ہوتا ہے کتوں کا۔ کسی نے کسٹم والے، ہمارے ایک جاننے والے کسٹم میں کی ترقی ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے، ہم نے کہا لوگوں کی ترقی، بندہ خوش، تنخواہ بھی زیادہ ہو گئی آپ کی پریشان، کہتے ہیں یار اب ایسی پوسٹ پر ہوں کہ کھانے کا زیادہ موقع، حلال تنخواہ تو ڈبل ہو گئی ہے لیکن جو کھانچے تھے وہ تو نیچے والوں کے ہاتھ میں، اب فلٹر ہو کے آئے گا جو میرے پاس آئے گا۔ خیر تو بات کہاں سے کہاں جا رہی، 1 روپیہ بھی کوئی کسی کا کھا لے نا، 1 روپیہ قیامت میں 1 روپیہ کی صورت میں نہیں ملے گا۔ کسٹم والے جو ماشاء اللہ جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، طبیعت سے رشوتیں کھا رہے ہیں نا، یہ خوش نہ ہوں، کیونکہ میرے بھی کچھ دن پہلے باہر سے کچھ آیا، وہ کسٹم والے پی گئے، الحمدللہ وہ پی گئے، وہ ملا ہی نہیں، ہمیں جانے میں تاخیر ہونے کا، وہ اتنی مہنگی چیز نہیں تھی کہ ہم اس کے لیے اتنا پی رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، میں بار بار کہتا ہوں جو بیان سن بہترین لوگوں کے علاوہ کی بات، تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کتا پالیں جب ضرورت پوری ہو، ریوڑ کے لیے پالنا ہے، بعض لوگوں نے چھتوں پہ پرندے پالے ہوئے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں وہاں کے لیے کتا، یہ شریعت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک جانور کو پسند نہیں کیا، اس کے باوجود ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ کیوں دے دی؟ یہ کہ یہ جانور ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، خدمت کے لیے، جب تک خدمت ہے ٹھیک ہے، شوقیہ نہ پالیں۔ آج کل بڑے مالدار گھرانوں میں کتے پالنے کا شوق بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں مجھے پتا ہے، لیکن یہ چیزیں الگ ٹاپک بنا کے نہیں ہوتی، موضوع کے درمیان میں ان پہ ڈسکشن ہو جاتی ہے تو بات آگے چلے، تو یہ فیشن بن چکا ہے۔ دیکھو ایک بات خوب سمجھو، اسلام جب بھی کسی چیز سے منع کرتا ہے نا، سمجھ لو وہ نیچر کے خلاف، نیچر کے خلاف، اگر اس کی طرف آپ کی طبیعت جا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ میں کوئی فالٹ ہے، آپ نیچر سے ہٹ گئے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، صفائی نیچر ہے یا گندگی نیچر ہے؟ صفائی نیچر ہے۔ اگر آپ کو صاف رہنا اچھا نہیں لگ رہا، اس کا مطلب کیا اسلام غلط ہے یا آپ غلط ہیں؟ کیا سب کو صاف رہنا اچھا لگتا ہے؟ بولو نہیں نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو میلے کچھ ایلے نہیں، ہم نے اپنے بعض ہمارے جاننے والوں میں سے ہیں، ہمارے دوست تھے، ان کے بارے میں رپورٹ تھی کہ پورے سال صرف عید کے دن نہاتے ہیں، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، نہیں ہیں، نہیں نہانے ہوتے ہیں، آپ جائیں ایسے علاقے نظر آئیں گے ہر وقت گند، بہت ہی گندگی میں رہتے، تو کیا ان کا دل نہیں کرتا نہانے کا، صاف ستھرا ہونے کا؟ نہیں کرتا، کرتا ہوتا تو بھائی ان کا دل کھانے کا کرتا ہے تو کھا لیتے ہیں، چلنے کا کرتا ہے تو چل لیتے ہیں، نہانے کا کیوں نہیں کر رہا؟ وجہ کیا ہے؟ میلا رہ رہ کے فطرت، بولو توحید انسان کی فطرت ہے یا شرک؟ توحید فطرت ہے۔ آپ کے سامنے کوئی پتھر کا بنا ہوا بت لا کے رکھے، بولے اس کی عبادت کرو، آپ کہہ گئے مسٹنڈا، کیا لگتا ہے میرا یہ ہٹا یہاں سے؟ بلکہ انسان تو اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا، یہ جو باس کی چمچہ گیری ہوتی ہے یہ تو مجبوری میں ہوتی ہے، خوشی سے کوئی چمچہ بنے گا باس کا؟ کون بنتا ہے یار، یہ میرا کیا لگتا ہے، تنخواہ منخواہ چاہیے تو یہ تھوڑا بہت، تو انسان کی نیچر نہیں ہے، یہ خودداری ہے انسان کے نیچر میں، خودداری، لیکن جب فطرت چینج ہوتی ہے الٹ جاتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھو انسان کو یہ جو حرام جانور ہے نا، جو درندے ہیں چیر پھاڑ کے کھانے والے، ان میں اللہ نے ایک وحشت رکھی ہے، ان میں انسیت نہیں ہے، مانوسیت نہیں ہے۔ انسیت سمجھتے ہیں جسے دیکھ کے ایک اچھا سا لگے، یہ نہیں ہوتا ان میں۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، آپ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے، دروازے پہ کتا ہے، آپ ایک دم دیکھ کے ہل جاؤ گے تھوڑی دیر کے لیے، یہ وحشت ہے۔ خود مالک جو ہے نا، مالک وہ بھی کتے سے تھوڑا سا ریزرو رہتا ہے کہ یار ہے بہرحال یہ کتا، کسی مرتبہ بھی یہ کتے پن پہ آ سکتا ہے، اس کا دماغ الٹا تو یہ آپ ہی کو کھا جائے گا۔ اور آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جو 10-10 سال سے وفادار کتے تھے، انہی کا میٹر گھوما، انہوں نے مالک کو مار کے کھا گئے۔ تو وحشت ہے اس میں ایک عجیب سی۔ پھر ان کی لید میں ایک الگ بدبو ہے، ان کے پیشاب میں، ان کی گندگی میں ایک الگ اسمیل ہے، اس میں بیماریاں ہیں۔ یہ انسان کے مانوس ہونے کے لیے نہیں ہے یہ جانور۔ انسان کو جن جانوروں سے اللہ نے مانوس کیا، جو صحابہ کرام پالتے تھے، جو انبیاء کرام پالتے تھے،
وہ جانور ہے اونٹ. آپ کبھی کسی جنگل میں اونٹ چلتے ہوئے دیکھیں, ہم تھر گئے تھے اونٹوں کے غول دیکھ کے ایک الگ سی روحانیت. کتوں کو دیکھ کے کبھی یہ روحانیت محسوس نہیں ہوتی. ممکن ہے کوئی کتا پالنے والا میرا بیان سن رہا ہو کہ ہمیں تو بڑی روحانیت نظر آتی ہے, کتے لائن سے جا رہے. آپ کو اگر نظر آ رہی ہے اس کا مطلب آپ چینج ہو چکے ہیں, اسلام چینج نہیں ہوا, آپ کی فطرت مسخ ہو گئی ہے. جو آدمی نیچر پہ ہو, بالغ ہوتے ہی نکاح کا دل کرے گا نا, اس کا لڑکیوں کی طرف طبیعت مائل ہوگی. جو گندا ہو وہ کدھر جائے گا؟ وہ لڑکے کی طرف جائے گا. دوسرے آدمی کو گھن آ رہی ہوگی, ابھی بے غیرت کو, بے شرم کو دیکھو کیا کر رہا ہے. دوسرے کو گھن آ رہی ہوگی, یار یہ پکڑا گیا, کس کام میں پکڑا گیا ہے, گھن آ رہی ہوگی اس کو. آپ کو گھن آ رہی ہے, اس کو نہیں آ رہی, تبھی تو اس نے یہ کام کیا نا. تو اب بتاؤ آپ گندے ہو یا وہ گندا ہے؟ وہ آپ کو گندا کہے گا کہ یار اتنا اچھا ہے یہ اور تمہیں اچھا نہیں لگ رہا. سبکتگین صاحب کتنے اچھے ہیں, میں اپنے ابا کی بہو بنا رہا ہوں اس کو. یورپ میں تو ہونے لگا ہے نا, میں بتاتا ہوں بار بار. یورپ میں جب بیٹا کہے نا ابا میری شادی کر دو, تو پوچھتے ہیں میل سے یا فیمیل سے. سسٹم ابھی وہاں چل رہا ہے. تو ہم اس کو لطیفہ سمجھتے ہیں, لیکن وہاں ایک چیز کامن ہوتی جا رہی ہے. تو اب آپ بتاؤ اسلام برائی یا انہوں نے برائی کو پروموٹ کی؟ یہ تو نیچر تھوڑی ہے, یہ کوئی جانور یہ کام نہیں کرتا. تو یہ بات صرف میں یہ دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ انسان جب الٹا ہوتا ہے تو اسے ہر چیز الٹی نظر آتی. اس کا حل یہ نہیں کہ سب چیزوں کو الٹا کر دے, اس کا حل خود سیدھا ہو جائے. گفتگین اچھا لگ رہا ہے تو بھائی اس کو خدا کا واسطہ اس سے تعلق چھوڑ کے خود سیدھا ہونے کی کوشش کرو. جو نیچر ہے تمہیں وہ اچھی لگنے لگے گی تھوڑے دنوں میں. کوئی بھنگی ہے جس کو نہانے کا دل نہیں کر رہا, اس کو یہ نہیں کہ سب کو میلا کر دے. وہ اس کا طریقہ یہ, ایک دن اس کو سروس اسٹیشن لے جا کے تیزاب سے نہلاؤ, بار بار نہلاؤ, خوشبوئیں چھڑکو, تھوڑے دنوں میں اس کو صفائی اچھی لگنے لگے گی. اس لیے جو لوگ کتے پالتے ہیں, بلے پالتے ہیں, ان سے میں کہتا ہوں کچھ دن اونٹ, بکریاں, بھیڑ, مرغیاں پال کے دیکھو. میرے دوست ہمارا یہ شاگرد کہہ رہا تھا کہ آج مرغیوں پہ بیان ہوگا. میں نے اس ہفتے مرغیاں بطخیں خریدی نا, کہہ رہے آج ہو نہیں سکتا کہ مرغیوں پہ بیان نہ ہو. میں نے کہا نہیں ہوگا, آج کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. لیکن یہ اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے رکھی ہوئی, وہ اتفاق سے. تو خیر, شریعت نے جو حلال جانور ہے نا, اونٹ ہے. آپ کبھی تھر کے ریگستانوں میں جائیں, اونٹ گھوم رہے ہوتے ہیں, بڑا ایک روحانیت, اتنی لمبی لمبی گردنیں, ایسے مستانی چال چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے, اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. ایک الگ سا لک. مدینہ جب آپ جاتے ہیں, اونٹوں کے پورے بڑا عجیب سی روحانیت ہوتی ہے. وہاں آپ جائیں گے, ان کی لید میں جو اسمیل ہے, بدبو ہے, اس سے انسان کو گھن نہیں آتی, الٹی نہیں آتی. بھینسوں کے باڑے میں جائیں, آپ کو الٹی نہیں آئے گی, بے ہوش نہیں ہوں گے آپ, حالانکہ کتنا گوبر پڑا ہوا ہوگا. یہ جانور اللہ نے, جن میں 4 جانوروں کا تو اللہ نے قرآن میں الگ سے ذکر کیا, 8 ازواج, فرمایا 8 قسم کے جانور ہیں جو ہم نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں. اور قرآن کہتا تھا کہ مشرکین نے ان جانوروں کو نا اپنے اوپر حرام کر دیا تھا. اونٹ چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پہ, یہ اونٹ فلاں بت کے نام پہ, اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. قرآن کو غصہ ہے کہ یہ تو تمہاری خدمت کے لیے, اسے تم اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو. من الابل 2, فرمایا 2 اونٹوں میں, نر اور مادہ. یہ کتنے ہو گئے؟ 2. ومن البقر 2, فرمایا 2 گایوں میں, نر اور مادہ. بیل کا الگ تذکرہ کیا, گائے کا الگ, کیونکہ ہندوؤں نے بیل کو پروٹوکول بالکل بھی نہیں دے رہے ہیں, گائے کو ماں بنایا ہوا انہوں نے. جو گائے کا ہسبینڈ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا, اس کی کوئی حیثیت. تو قرآن نے کہا ہماری نظر میں نہ گائے کی ویلیو نہ بیل کی, دونوں ایک جیسے ہیں, کٹ کے کھانے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے بنایا. وَمِنَ الْبَقَرِ 2, بھینس بھی گائے ہی کے حکم میں ہے. تو پالنے کی چیز اونٹ ہے, اور کیا ہے؟ گائے بھینس ہے. ابھی میں ان کے کچھ بتاتا ہوں, اسلام نے جو ترغیب دی اس میں فائدے کیا ہیں. تیسری چیز, وَمِنَ الْمَعْزِ 2, وَمِنَ الضَّأْنِ 2, بکرا بکری اور دمبا اور دمبی, جس میں بھیڑ, چکی والا دمبا وغیرہ, یہ سب اسی میں آ گئے. قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ. اللہ کہتے ہیں بتاؤ اس میں نے نر کو حرام کیا یا مادی کو حرام کیا ہے؟ میں نے تو کسی کو بھی حرام نہیں کیا, تو تم کیوں حرام کر رہے ہو اپنے اوپر؟ آج ہم عقیدے کے اعتبار سے تو حرام نہیں کر رہے ان چیزوں کو, عملاً حرام ہی کر دیا. عملاً کیا کر دیا ہے؟ اور ان میں وہ چیز حرام کی ہے جو سب سے نفیس تھی, ان کی چربی, جو سب سے زیادہ. دیکھو ان 4 جانوروں کو مشرکین اپنے اوپر حرام کرتے تھے. اللہ کو غصہ آیا کہ اللہ نے تو اسپیشل نام لے کے حلال کیے, کیوں حرام کر رہے ہو؟ اس کا مطلب اللہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں کھاؤ. چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟
آج بچوں کو جو کھلایا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں, پاپڑ کھا رہے ہیں, اور ارتغل پاپڑ بھی آ گئے مارکیٹ میں, حلیمہ پاپڑ بھی آ گئے ہیں. بچوں کو گوشت ہی نہیں کھلاتے. بچوں کے لیے تو گوشت, گائے کا گوشت خاص طور پہ بہت ہی مفید ہے. بچوں کو تو گائے کے گوشت میں جو پاور ہے وہ یہ اس میں تھوڑی ہے باقیوں میں. دوسرا, اللہ نے یہودیوں پہ حرام کی تھی چربی ان جانوروں کی, ان کے گناہوں کی وجہ سے, کیونکہ سب سے لذیذ چیز کیا ہوتی ہے؟ فیٹ, جس میں گوشت پکتا ہے. وہی حرام کر دیا تو گوشت کو پکانے کا مزہ گیا. اللہ نے کہا بس سیخوں پہ تکے لگا کے نا کوئلے پہ پکاؤ. اب یہ جو سالن بنتا ہے نا چربی میں ڈال کے, اس سے تم محروم ہو گئے. اس کا مطلب سب سے نفیس چیز اس جانور میں کیا تھی؟ ان کا فیٹ. وہ ڈاکٹروں نے حرام کر دیا, وہ کمپنیوں نے حرام کر دیا. ڈالڈا, اور ڈالڈا کا نام نہیں لینا چاہیے, ساری ایک جیسی ہیں. جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں, یہ والا آئل پہ, یہ والا آئل کھائیے, اسٹرال فی, چمکتا ہوا بالکل شیشے کی طرح. خدا نے گوشت ہمیں دیا, بولا یہ گوشت ہے, اسی کے اندر چربی ہے. ہاں بات چلی گئی. تو میں یہ کر رہا تھا, 4 جانور اللہ نے حکم دیا, دمبا, بکرا, گائے اور اونٹ. اسی طرح ہمیشہ سے صحابہ, تابعین اور پیغمبروں میں رواج رہا ہے مرغیاں بھی پالنے کا. اب کمال کی بات دیکھو, حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک فإنه یؤذن للصلاۃ, مرغے کو برا مت کہو, یہ صبح نماز کے لیے جگاتا ہے. اس سے مرغا کی بھی ترغیب کسی حد تک اشارہ ملتا ہے نا کہ یہ چیزیں گھریلو چیزیں ہیں, یہ گھریلو چیزیں ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ ان کی بیٹوں میں, ان کی مینگنیوں میں, ان کے پیشاب میں انسان کے لیے بیماریاں نہیں ہیں. ان میں جو وبائیں پھوٹتی ہیں وہ انسانوں کو نہیں لگتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ آپ بندر پالو, اس میں کوئی وائرس آیا, اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ وائرس آپ میں. آپ کتا پالو, کوئی بیماری آئی, خطرہ ہے کہ آپ تک پہنچے گی وہ بیماری. ان جانوروں میں کتنی بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مرغیوں میں بیماری آئی ہے, لاکھوں مرغیاں مر گئیں, پولٹری فارم والا ایک بھی نہیں مرا ہوتا. تو اسلام جب چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے نا, وہ قیامت تک کے لیے, اس کا کوئی آلٹرنیٹ بولو نہیں ہو سکتا, کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. تو ایک فائدہ تو اس میں کیا ہے کہ یہ ان جانوروں کو پالنے کہ آپ جو اسلام جن جانوروں کی ترغیب دے رہا ہے, اسلام پر کسی حد تک عمل ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا کوئی اسلام کا کوئی یہ شرعی ہو. دوسرا فائدہ یہ ہے, اس کا انسانیت کو فائدہ ہے. لوگ جب حلال جانور پالیں گے, مارکیٹ میں گوشت بولو نا سستا ہوگا, دودھ بول لو یار سستا ہوگا, تو وہ کام کرو جس کا انسانیت کو فائدہ ہے. انڈے, آپ کے گھر کے انڈے خرچہ بھی تو نکلے گا نا. تیسرا, بہت سارا گھر میں جو سبزیاں پکتی ہیں, دال پکتی ہیں, جو ویسٹیج ہوتا ہے, کچرا ہوتا ہے, وہ ضائع ہونے سے بچے گا. آپ یہ جانور پالو نا, بکری, مرغی وغیرہ, گھر کی بچی ہوئی ہر چیز یا تو مرغی کھا جائے گی یا بکری کھا جائے گی, وہ پھر گھوم کے دودھ بن کے آ جائے گی آپ کے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ضائع ہوں یا اللہ چاہتے ہیں چیزیں بچیں؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ تو بچت ہے نا اس میں. کتے کو کیا کھلاؤ گے؟ زیادہ گوشت کھلا دیا وہ کتا پن پہ آ جائے گا, پھر وہ جو گند نکالتا ہے کتا, وہ بیماریوں کا ذریعہ. یہ جو جانور ہیں یہ کچھ دودھ بنا کے نکالیں گے اور کچھ مینگنیاں بنا کے. تو وہ مینگنیاں یا ان کی جو لید ہے وہ زمین کے لیے ٹونک ہے. یہ جو آج کل یوریا نے زمینوں کا بیڑا غرق کر, آپ کو پتا ہے پہلے زمانے میں کیچوے بہت ہوا کرتے ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ ہمیں تو یاد ہے کیاریوں سے ہم کیچووں کے ساتھ کھیلتے تھے بچپن. آج کل کیچوے مارکیٹ سے شارٹ. کیچوا زمین کی طاقت کے لیے اتنا مفید کیڑا ہے, جس کیاری میں کیچوے ہوں آپ وہاں کوئی پودا لگائیں, جس میں کیچوے نہ ہوں, دونوں کی گروتھ میں ڈبل کا فرق ہوگا. کیچوا جب خوراک کھاتا ہے نا, کھاد بنا کے نکالتا ہے, فرٹیلائز, وہ اتنی تیزی سے زمین فرٹائل ہوتی ہے, اتنی پاور بڑھتی ہے. آج کل جو مارکیٹ میں اسپرے آ رہے ہیں نا, جو ہم یورپ سے اور امریکہ سے خرید کے اپنی کھیتیوں پہ کر رہے ہیں, ان اسپریز نے ان کیچووں کو ختم کر دیا اور پیداوار کی ایسی کی بولو تیسی. سمجھتے ہو؟ پہلے کتے پہ رپورٹ کی پیٹ, تو اب وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہو گئے, مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. سنے پیکٹ میں کیچوے مل رہے ہوتے ہیں مرغیوں کو کھلانے کے لیے نا, کیچوے بھی پیکٹ میں مل رہے ہیں. خیر, تو ان جانوروں, یہ زمین, ان کی مینگنیاں زمین کو طاقت دیتی ہیں. تو یہ دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ ہے آپ میں تواضع پیدا ہوگی. جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کے اندر تواضع, کیونکہ وہ سوٹ اور ٹائی میں یہ کام ہوتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کام 3 سوٹ اور ٹائی کا ہے, یہ آدمی نیچر کے. چوتھی بات, بہت ساری ذہنی بیماریوں سے بچتا ہے انسان, بہت ساری ذہنی. کو تو یہ بھی پتا ہے کہ زندہ بندر کا مغز کھایا جا رہا ہے, یوں کھایا جا رہا ہے, یہ کھایا جا رہا ہے, لیکن اب یوٹیوب پہ ہم نے دیکھا واقعی کھایا جاتا ہے. جانوروں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے دنیا میں. اسلام خدا کی قسم بہت بڑی رحمت ہے. ابھی ہم نے دیکھی ایک ویڈیو غالباً چائنا کی ہے, ہزاروں سوروں کو گڑھے میں ڈال کے زندہ جلایا جا رہا ہے.
کس طرح وہ تڑپ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. جلنا جو ہے کوئی معمولی تکلیف نہیں ہوتی, اور جلنے سے انسان مرتا بہت دیر سے ہے, کیونکہ اوپر سے کھال جلتی رہتی ہے, دماغ نہیں چلتا. موت کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس سے سب سے پہلے دماغ ڈیمیج ہو, سمجھ رہے ہیں نا, تاکہ دماغ میں درد کو محسوس کرنے کی حس ختم ہو جائے. آپ جانور کو زندہ جلا رہے ہو, کافی دیر آگ میں, آپ کبھی انگلی آگ کے قریب لے کر جاؤ, آپ کو پتا چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھا اور مر گئی وہ بھوک پیاس سے, اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں برباد کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا. اتنا ظلم کیا, بھوک پیاس سے مارا, تو نے تکلیف دے رہی تھی, ذبح کر دیتی, گولی سے مار دیتی. تو آپ بتاؤ, ایک بلی کو یہ اذیت ہے, یہ اس طرح سے سوروں کو گڑے میں ڈال کے آگ لگانا, اور پھر وہ ابھی زندہ ہوتے ہیں مٹی ڈال کے دفن کر دینا, صرف اپنی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ یار ٹھیک ہے مارنا پڑتا ہے بعض دفعہ جانوروں کو. بھائی کوئی ایسا طریقہ بھی کر لو جس سے تکلیف کم ہو, آپ کو تھوڑی ٹینشن زیادہ ہو, جانور کو تکلیف کم ہو. تو جب میں اس میں گیا تو مجھے پتا چلا, وہ جو ہمارے کچھ چائنا میں بھی انہوں نے کہا یہاں تو زندہ کتے کو کھولتی ہوئی کڑائی میں ڈال دیتے ہیں. زندہ کتا ہے, اٹھا کے کھولتی ہوئی کڑائی میں ڈال دی. وجہ اس کی ہے کہ جو لائیو جانور ہے نا, اس کے کھانے کا کہتے ہیں مزہ ہی کچھ اور ہے. وہ زندہ ہوتا ہے, تڑپ رہا ہوتا ہے, پھر اس کی کھال اتار کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. عرب جو ہے نا اپنی زندہ بیٹی کو درگور کرتے تھے, وجہ اس کی یہ تھی کہ اس سے قصاص لینے والا کوئی نہیں تھا, کیونکہ باپ ہوتا ہے نا بیٹی کی طرف سے لڑتا ہے, باپ ہی جب ظلم کر رہے تو کون قصاص لے گا, بولیں گے بھائی ان کا گھر کا معاملہ ہے. قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, میں قصاص لوں گا قیامت کے دن, میں اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. نہیں آ رہی بات. عربوں نے پھر بچیوں کو قتل کرنا چھوڑ دیا کہ بھئی ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں ہے. تو یاد رکھو ان جانوروں پہ جو ظلم ہوتا ہے, آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کی طرف سے کوئی نہیں ہے, اللہ انتقام لے گا قیامت کے دن. جانور پہ بھی حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں, اس کا بھی ایک رائٹ ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانور پر اچھے, جانور کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے, ظلم تو دور کی بات. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جانوروں پر بھی اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملے گا؟ فرمایا کتب الاحسان علی کل شیء, فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے, الفاظ آتے ہیں فی کل کبد ذی رطبۃ, ہر تر جگر والی چیز, یعنی ہر وہ چیز جس میں جان و حیات ہو, اس کے ساتھ اللہ نے اس پر اجر کا احسان رکھا ہے. ایک صحابی نے وہ پرندے کے بچوں کو اٹھا لیا نا, اب وہ ماں جو ہے نا بیچاری اپنے بچوں کے لیے, جانور کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. آپ بلی کو دیکھو نا, بلی ویسے بڑی تمیز سے رہے گی آپ کے ساتھ, پلے گی, جب بچے دے گی تو آپ اس کا اسٹائل دیکھو گے چینج ہو جائے گی. اپنے بچوں کے لیے نا اس پہ ایسی محبت اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ماں کے بغیر بچے اٹھا کے پھینک کے آ جاتے ہیں. یہ غلط کر رہے ہو بھائی, بچوں سمیت ماں کو کہیں پھینک کے آ جاؤ. تو ماں کو الگ کر دیا, بچوں کو پھینک دیا, وہ بھوکے, یا ہم نے دیکھا کہ روڈ پہ چھوٹے بلی کے بچے پڑے بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہوتے ہیں, مر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کتے کو فیملی ممبر بنا لیں انگریزوں کی طرح. انہوں نے تو یا تو ایک طرف ادھر ہوگا یا دوسری طرف, اتنا کہ احسان پر آئے تو کتا جو ہے نا, وہ جو انسان ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے کتے کے آگے, کتے کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو رہا ہوتا ہے. تو نہ تو اتنا فری کرائیں جانوروں کو کہ آپ کا فیملی ممبر ہو, بیٹے سے زیادہ بلی سے. آج کل خواتین میں یہ بھی ایک بیماری ہو گئی ہے, اولاد نہیں ہوتی, شادیاں نہیں کر رہی, بلیاں پالی ہوئی ہیں. اس سے ویسے محبت, بھائی اپنی اولاد سے محبت کرو. بلی بھی ٹھیک ہے, وہ پال سکتے ہیں آپ, لیکن بلی پہ اتنا رو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی جنازہ اٹھ گیا ہو کسی کے گھر سے. اما پہ اتنا نہیں روئے تھے. تو اعتدال اچھا ہوتا ہے. تو اچھا سلوک کریں جانوروں کے ساتھ, نہیں اچھا کر سکتے کم از کم برا مت کریں. تو میں نے وہاں دیکھا, ادھر ملیشیا میں میں نے دیکھا, وہاں شکار کر رہا ہے ایک آدمی, زندہ چھپکلی کانٹے میں لگائی ہوئی ہے, اور وہ پھر جو ہے نا ایسے کانٹے کو نا یوں یوں گھما گھما کے پانی میں پھینکتے ہیں. پھر وہ دیکھا مچھلی آئی تو ٹھیک ہے, نہیں آئی تو کھینچ لیا اس کو, پھر یوں 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 گھمایا, وہ زندہ کانٹا اس کے حلق میں پھنسا ہوا ہے, گھوم بھی رہی ہے, پانی کے اندر جا کے سانس بھی گھٹ رہا ہے, تڑپ تڑپ کے آدھا پونا گھنٹہ تو اس کو مرنے میں لگے گا. وہ مجھے وہ ملائی زبان نہیں آتی تھی, میں نے اپنے ترجمان سے کہا, میں نے کہا اس کو بولو اس کو مار دے یار. تو اس نے کہا مرے ہوئی میں اتنے شکار نہیں آئے گا. تو میں نے کہا یار اپنے شکار کے لیے, اپنے صرف چسکے کے لیے ایک جانور کو اتنی اذیت تو نہ دو, کم آ جائے گا شکار. یہی ہوگا نا, کیا خیال ہے بھائی, کم آ جائے گا. تو اتنی اللہ نے اجازت دے دی کہ کانٹا آپ اس مچھلی کے ایک جبڑے میں ٹھوس رہے ہو, حالانکہ وہ بھی تکلیف ہے, لیکن اللہ نے اس کی اجازت دے دی, چلو تم کھا رہے ہو. تو اب اس سے زیادہ تو تکلیف نہ دو نا جانوروں کو. بعض یہ بھی حرکت کرتے ہیں کہ رات کو کانٹا لگا کے نا پانی میں چھوڑ کے چلے گئے. اس سے کیا ہوتا ہے, جس مچھلی کے جبڑے میں کانٹا گھس گیا, پوری رات 12-13 گھنٹے وہ پانی میں تڑپتی رہتی ہے. یہ بھی غلط ہے. آپ نے جب کانٹا لگایا ہے
मछली जैसे ही आए आप उस कांटे को खींच लें ताकि वो मर जाए, उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। पूरी पूरी रात वो कांटों में तड़पती रहेंगी। वो जबड़े में आप जरा सुई लगा के देखो ना अपने जबड़े में कितनी तकलीफ होती है। तो बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह क़यामत के दिन ऐसा लोगों में इंसाफ करेगा ना, मखलूक में, कि एक सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली को मारा है तो अल्लाह इन दोनों को जिंदा करके जो बगैर सींग वाली है उसको सींग दे के इंतकाम लेगा इससे। इस पे उलमा ने एक इश्काल उठाया है कि जानवर तो मुकल्लफ ही नहीं है आमाल के। भाई जानवर तो आमाल के मुकल्लफ ही नहीं, उनमें तो अकल ही नहीं है ना, तो फिर अल्लाह उनसे ऐसा हिसाब ली क्यों लेगा? फिर उनको दोबारा मिट्टी कर देगा, वो जन्नत जहन्नम नहीं है उनके लिए। तो उलमा ने इसका जवाब दिया है, ये सिर्फ अपने अदल को दुनिया को दिखाने के लिए कि जो मुकल्लफ नहीं है ना, उस पर अगर किसी ने कमजोरी से नाजायज फायदा उठाया तो उसको भी मौका दूंगा तो भी इंतकाम ले। तो जो मुकल्लफ नहीं है, जो अपने इख्तियार से नहीं कर रहा, उसके साथ जब ऐसा इंसाफ का मामला हो रहा है तो तुम अक्लो शऊर के बाद जब ऐसा करोगे तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम कैसे बच जाओगे? तो किसी के साथ भी कुछ भी कर रहे हैं तो ये सोच ले कि आपको उसका क़यामत में जवाब देना पड़ेगा। तो जिंदा मछलियों को ना लगाया करें कांटे में। जो बड़ी मछलियां होती हैं, छोटे जो जानवर होते हैं ना, बहुत बारीक बारीक कीड़े, वो जिंदा, उसमें मेडिकल साइंस खुद कहती है इनमें इतना शऊर, तकलीफ को का इतना एहसास इनको नहीं होता। तो जो बड़ी मछलियां वो जिंदा ना लगाएं। इसी तरह कांटे रातों को लगा के ना बैठें। जानवर को जिंदा मत जलाएं पकाने के लिए, ये हराम है, गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला युअज़्ज़िबु बिन्नार इल्ला रब्बुन नार, आग में जलाने की इजाजत सिर्फ उसको है जिसने आग को पैदा किया। उसके अलावा किसी मखलूक को आग में जलाने की, किसी मुजरिम को सजा के तौर पर भी आग में नहीं जलाया जा सकता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहां तक कि अगर किसी ने किसी को आग में जला दिया हो तो आप इंतकाम में उसकी गर्दन उड़ाओगे, आग में उसको नहीं जला, किसास में गर्दन उड़ाई जाती। और देखो इस्लाम ने कितनी रहमत की है, जानवर को ज़बह करने का हुक्म दिया मारने के लिए, क्योंकि ज़बह करके ब्लड निकलता है फौरन। तकलीफ तो होती है जानवर को, लेकिन ब्लड निकलने से मरता है ना जल्दी, ब्लड ही तो है हयात। जैसे जैसे ब्लड निकलेगा दिमाग में सोचने की जो हिस्सा है वो खत्म हो जाएगी। और जब कातिल से किसास लिया जाता है इस्लाम में तो करंट के झटके नहीं है। दुनिया में बाज लोग करंट से हलाक करते हैं, बाज क्या करते हैं, फंदा डाल देंगे। उससे कितनी शदीद, आप गला घोट के देखो पता चलेगा कितनी अजियत होती है। आधे आधे घंटे तक रस्से पे लटके रहते हैं, जबान निकल के बाहर आ जाती है, आंखें उबल आती हैं, इतनी तकलीफ होती है। तो दुनिया में मुख्तलिफ जहर दे के मारा जाता है कातिल को। वो तड़प तड़प के जो है ना, जो फांसी के मुजरिम होते हैं ना, जहर में आते गल जाती है, उनकी बहुत अजियत होती है। इस्लाम ने कैसी जबरदस्त कातिल के साथ ये एहसान किया है कि जब इसको मारना है तो ऐसे तरीके से मारो कि दहशत बैठे, तकलीफ ना हो। वो क्या है, इधर इधर जब तलवार चलाते हैं ना तो दिमाग और जिस्म का रिश्ता खत्म, वो कनेक्शन ही खत्म हो गया फौरन। उसके बाद वो तड़पता हुआ नजर आएगा, लाश तड़पेगी, वहशत होगी, लोग कत्ल से बचेंगे, लेकिन कातिल को अजियत कम से कम होती है इसमें। तो इस्लाम बड़ी रहमत है। मैं तो ये वीडियो देख के, जब जानवरों को, बाज इलाकों में क्या करते हैं, जानवर खाना है तो सर डंडों से उसके सर पे मार रहे हैं ताकि वो मर जाए, बेहोश हो जाए। तो ये भी बड़ी अजियत है। तो इस्लाम बड़ी रहमत है। इस्तेमाल कर लेता है। हमारे बैतुल खला में टिश्यू पेपर मिलेगा तुम्हें, तो सोचो क्या हाल होगा, तेरा क्या होगा कालिया। खैर, तो इसलिए हम तो थोड़े बहुत साफ सुथरे हैं। इस्लाम की जुम्मे को हम नहाते हैं, गवर्नमेंट ने थोड़ी हमें कहा है, ये डॉक्टरों ने कहा है जुम्मे को नहाया करो। मैले से मैला भी जुम्मे को नहा लेता है, यार आज जुम्मे का दिन है, कुछ तो शर्म आई दिया। तो हम तो इस्लाम की वजह से साफ सुथरे हैं। हम जितनी भी सफाई हमारे अंदर पाई जाती है, ये गवर्नमेंट लॉज नहीं है, ये हुकूमत या कल्चर नहीं है, ये क्या है, इस्लाम है। लोग खाने से पहले हाथ धो लेते हैं, इस्लाम का हुक्म है। और बहुत सारी चीजें। तो वो थे, वो यूरोप के किसी कंट्री में गए तो कहते हैं मैं अंग्रेज के कमरे में घुसा हूं, दो बड़े बड़े हाँपते हुए कुत्ते उसके बेड पे बैठे हुए और खुद बीच में बैठा हूं। कहते हैं मुझे तो घिन आई, कुत्ते की लीद में इतनी खतरनाक बदबू। देखो हलाल जानवरों के पेशाब और गोबर में वो बदबू नहीं है, बर्दाश्त वाली होती है, और बीमारियां भी नहीं है इसमें। आपने देखा होगा ये गवालों को सारा दिन गाय के गोबरों के बीच में चारपाइयां डाल के खराटे लेके सो रहे होते हैं, ना टीबी होता है ना खांसी होती है। हलाल जानवर है ना, तो इसके गोबर, और बल्कि इसके गोबर के फायदे, इसी गोबर को खुश करके जलाते हैं तो उसके धुएं में बीमारियां नहीं होती। जो हम कॉइल जलाते हैं ना मच्छरों के लिए, आप गोबर को खुश करके उस पर खाना पकाओ जला के, उसके खाने का टेस्ट ही अलग होगा। तो ये तो इंसान दोस्त जानवर है। गाय, बकरी, मुर्गी, गाय मुर्गी के बीट नापाक होती है, बहुत ज्यादा नापाक होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होती नहीं है। तो ये इंसान दोस्त जानवर है, इनमें बीमारियां नहीं है, और बहुत कम इनकी बीमारियां जो इंसानों को लगती हैं, वो उनका रेशो बहुत ही कम है। लेकिन इनकी बीमारियां भी इंसानों को नहीं लगती ज्यादा। देखो मुर्गियों पे बीमारियां आती हैं, पूरी मुर्गियां मर जाती हैं, उनकी वजह से इंसान एक भी नहीं मरता।
گایوں میں بیماریاں آتی ہیں, گایوں کے ریوڑ مر جاتے ہیں, لیکن کبھی نہیں دیکھا ہوگا بھینس والا گوالا مر گیا اس بیماری سے. کچھ بیماریاں ہیں گائے بھینسوں کی جو انسانوں کو بھی لگتی ہیں, لیکن ان کا ریشو بہت کم ہے. لیکن کتے, بندر, یہ جتنے حرام جانور ہیں, ان میں ایسے خطرناک وائرس ہوتے ہیں انسانوں کو لگتے ہیں, وہ انسانوں کو لگتے ہیں. ان کے لید میں بدبو اور ان کے پیشاب میں بدبو بہت زیادہ ہے. لیکن گائے بھینسوں کو چھوڑ کے گورا کیا پال رہا ہے؟ بولو, کتے. گائے پالنے کے لیے لائسنس لو اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں شہر سے باہر جاؤ. بھائی وہ تو شہر میں بھی کوئی پال لے گا نا, تو اتنی جراثیم نہیں پھیلیں گے. کتا پالنے سے زیادہ پھیل رہے ہیں. گھروں میں ایک عجیب سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے کتے کی لید کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کتے کو سدھایا ہوا ہے یہاں جا کے کرنا, لیکن کرے گا تو نا, اندر تھوڑی رکھے گا. ایک نہ ایک دن اس مال مٹیریل نے باہر تو آنا ہے نا. ایسے تھوڑی آتے ہی پیمپر میں جائے گا اور وہ پھر زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا. بہرحال یہ بدبو ہوتی ہے. اور وہ کتے سے اٹیچمنٹ دیکھو, کبھی نہیں دیکھا کوئی بکری کا بچہ لے کے جہاز میں سفر کر رہا ہو. کتے لے کے سفر کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ جہاز میں. اٹیچمنٹ اتنی ہے. وہ تو وجہ وہی ہے کہ جب انسان پیدا کرنا بند ہو گئے, نہ بیٹی نہ بیٹی نہ نواسی نہ پوتی نہ بہویں نہ داماد, تو جو مقام بیٹیوں کو اور بیٹوں کو نواسوں کو ملنا چاہیے تھا وہ ساری محبتیں انگریز نے کس کو دے دی؟ کتے کو دے دی. پھر جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کیوں انگریزوں کو رگڑتے رہتے ہو, آپ لوگوں میں بھی تو بڑی خرابیاں ہیں. یقیناً بہت بڑی بڑی خرابیاں ہیں, لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, ہم انسانوں کو کتوں پہ ترجیح دیں. ہمارے ہاں منیں منیاں ہوتی ہیں, کتے کتیاں نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو, اور حلال جانور پالتے ہیں. ابھی تو دیکھو میں 2 گائے لے کر آنے والا ہوں. ایک گائے کا میں نے سودا کر لیا ہے, اور انشاءاللہ دوسری گائے بھی میں چولستانی گائے سوچ رہا ہوں, جو دیسی گائے, دودھ بالکل خالص. گائے کے دودھ میں بھی 2 طرح کی کوالٹی ہوتی ہے, ایک A1 اور ایک A2. یہ نالج سمجھ لو, A1 اور A2. A1 دودھ جو ہے نا وہ باہر کی گایوں کا ہوتا ہے, آسٹریلین گائے, اور یہ باہر کی نہیں, یہ بیکار ہوتا ہے, یہ ہضم نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کو. بیکار اس سینس میں نہیں کہ ہر ایک کے لیے بیکار نہیں, لیکن بہت سے لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا. یہ جو ہماری دیسی گائے ہے نا جو گھاس پھوس کھاتی ہے, وہ بھی گھاس ہی کھاتی ہیں باہر کی گائیں, لیکن پھر بھی ان کا دودھ میں وہ کوالٹی نہیں ہے. ہماری جو گائیں ہیں نا خالصتاً دیسی گائے, ان کا دودھ گورے کہتے ہیں A2 کوالٹی ہے. یہ زود ہضم ہے, یہ جلدی ہضم ہوتا ہے, یہ باڈی کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. تبھی کمبخت نہیں کہنا چاہیے, گورے کیا کر رہے ہیں, وہ ہمارے بیلوں کے بیج لے لے کے اپنی گایوں کو کراس کروا رہے ہیں. میں ابھی اس دفعہ جب میں 1.5-2 مہینے پہلے امریکہ گیا ہوں, وہاں میں نے ایسی یہ گائے دیکھی جو بالکل پنجاب میں ہم بقرعید سے لے کر آتے ہیں گائے. میں نے کہا یہ والی بالکل, یہ تو ہمیں ایسے جیسے کوئی لوکل آدمی نہیں مل رہا ہوتا, کہیں جمشید نظر آ جائے امریکہ کے کسی جنگل میں آپ کو, اوڑے تو یا کیا کر رہا ہے انڈا موڑ کا آدمی. ورنہ ہم پہلے جاتے تھے یا دیکھتے تھے ویڈیوز, تو ہمیں وہ فارم ان کی گائے نظر آتی تھی, ان کے بیل بغیر کوہان والے بیل, عجیب سے منہ ان کے آگے کو نکلے ہوئے ہیں, نہ کوئی روحانیت, نہ کوئی چہرے پہ رونق, نہ نور. جیسے آسٹریلین گائے دیکھو آپ, کتنی لمبی, بغیر کوہان کے تھن, اتنے بڑے بڑے, دودھ میں ذائقہ نہیں ہے. دودھ ایسے نکل رہا ہے جیسے سارا دودھ یہی دے گی, لیکن دودھ میں ٹیسٹ نہیں ہے, بالائی نہیں ہے, اور وہی 1 کوالٹی کا دودھ ہے. وہ نام کم وقتوں نے 2 نمبر دودھ کو A1 دیا ہوا ہے. لوگ دیکھتے ہیں A1 کوالٹی, بھائی وہ A2 کوالٹی اچھی ہوتی ہے. تو اتنی لمبے لمبے ان کے بیل بھی عجیب سے. ہمارے بیل کا کتنا خوبصورت کوہان ہوتا ہے, ایسا فیٹ کے بغیر ہی ہوتا ہے, وہ اس میں فیٹ کم ہوتا ہے, گوشت سے بھرا ہوا. ٹکر مارے تو بتا دے کہ تمیز سے بات کرو میرے سے, صحیح ہے نا, ہل چلانے کے کام آئے وہ. تو ایک رونق ہوتی ہے ہمارے جانوروں. بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں سور سے کراس کیا انہوں نے. بہرحال میں یہ دعویٰ نہیں کرتا جب تک میرے پاس اس بارے میں نالج نہ ہو, لیکن منہ ان کے تھوڑے تھوڑے خنزیر جیسے سے ہوتے ہیں. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ سور سے کراس کیا, بھائی میرے پاس نالج نہیں ہے اس بارے میں, لیکن چہرہ ان کا بہرحال تھوڑا تھوڑا مل رہا ہوتا ہے ان سے. ہماری گایوں میں جو ایک چہرے پہ نور ہوتا ہے نا, وہ نور کو میں کیسے ایکسپلین کروں, آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا عجیب سا بوتھا نکلا ہوا ہے, ان کا صحیح ہے. تو میں وہاں جا کے اب دیکھ رہا ہوں کہ ہماری لوکل گائے, میں نے کہا جی بھائی یہ تو بالکل ہمارے ہی لگ رہا ہے کہ یہ تو سندھ کی گائے لگ رہی ہے مجھے, یہ سبی کا بیل لگ رہا ہے. سبی کا بیل کتنا خوبصورت بیل ہے یار, کیسے ہائٹ نکالتا ہے, اور گوشت اس کا اتنا مزے کا ہوتا ہے. تو لکڑ ہضم, پتھر ہضم. یہ جو گائیں باہر سے آ رہی ہیں ان کی نخرے اتنے, ان کو تھوڑی سی گرمی لگ جائے, تھوڑا سا, بہت مسائل ہیں بھائی ان کے ساتھ. تو ہماری گائے وہ لے کے کراس بریڈنگ کرا کے اپنی نسلوں کو ٹھیک کر رہے ہیں, اور ہمیں کیا پہنا دی ہیں, اپنی گائے ہمیں پہنا دی ہیں. اب ہمارے یہاں گوالے یہی لے رہے ہیں کہ دودھ زیادہ ہوتا ہے, دودھ. ابے کوانٹٹی کو مت دیکھو, کوالٹی کو دیکھو اللہ کے بندو. وہاں سے لا کے نا, تو میں بڑا پھیرا ہوں, میں نے کہا مجھے لوکل گائے چاہیے, دیسی گائے, کوئی کراس بریڈنگ نہ ہو, کوئی بانس ہے, کوئی سکڑ دادا میں بھی کوئی ایسا نہ ہو بیل جو ہے جس سے کراس کروایا گیا, سکڑ دادا میں بھی کوئی ایسا نہ ہو جس سے کراسنگ ہوئی, تو خالص دیسی گائے. خیر,
تو حلال جانور پالا کرو کہنے کا پوری تقریر کا مقصد اس سے تمہیں گوشت ملے گا, اس کے گوبر کو تم جلا سکتے ہو, کھاد میں ڈال سکتے ہو, بیچ بھی سکتے ہو. کچھ نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کو بیچ دو, یہ جو ہر چیز بکتی ہے, ہر چیز بکتی ہے. ایک دودھ والے نے مجھے بتایا, ان کے باڑے میں گیا, وہ کہتے ہیں ہم جب گائے سے دودھ نکالتے ہیں تو جب دودھ بک جائے تو جو دودھ بچ جاتا ہے تو اس کی ہم کریم سے مکھن نکالتے ہیں, مکھن الگ بکتا ہے. مکھن کا گھی نکالیں, گھی الگ بکتا ہے. جب گھی بناتے ہیں تو وہ تھوڑا سا جل جاتا ہے نا نیچے, وہ الگ بکتا ہے, مٹھائیوں والوں کے پاس جاتا ہے. پھر جو ہم پنیر نکالتے ہیں وہ الگ بکتا ہے. کوئی ایک چیز, گوبر الگ بکتا ہے, کوئی ایک چیز ان حلال جانوروں کی ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے لیے فائدے مند نہ ہو. اور کہتے ہیں جو گوبر نہ بکے اس کو ہم زمین میں ڈالتے ہیں, اس سے گیس بناتے ہیں, جنریٹر چلتے ہیں. وہ بھی میں نے دیکھے ہیں کنویں, اتنی انرجی وہ گوبر پیدا کر رہے ہیں. اور جب وہ گیس ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو گوبر بچ جاتا ہے وہ عام کھاد سے 10 گنا زیادہ اس میں نائٹروجن ہوتی ہے, وہ بہت زرخیز کھاد بن جاتی ہے. تو اللہ میاں نے اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو حلال جانور ہے نا, سر سے لے کے پاؤں کے کھر تک یہ کس کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں؟ انسان کے لیے. اور انسان کہتے ہیں نہیں میں نے یہ نہیں پالنا, کتا پالوں گا میں. کتے کو حفاظت, کتے کا کام ہے حفاظت کرنا, وفاداری کرنا. تو اس سے وہ والا کام لو, حفاظت کا کام لو اس سے. اگر حفاظت کی ضرورت ہے, نہیں ضرورت ہے تو یہ کام بھی مت لو. حدیث میں آتا ہے جس نے کتا پالا روزانہ 1 قیرات اجر اس کا کم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو, بلا وجہ اگر کتا پالا ہے آپ نے شوقیہ, 1 قیرات اجر یعنی پہاڑ کے برابر اجر. ڈیلی آپ کی نیکیاں جو آپ نے کی ہیں ضائع ہوں گی ایک ایک کر کے. تو نہ کتا پالے نہ گھروں میں تصویریں لٹکائیں, جانداروں کی تصویریں. یہ دونوں چیزیں آپ کے اجر کو کیا کرتی ہیں؟ ضائع. تو اس لیے اسلام نے کتوں پر پابندی لگا دی. اب انگریز کی بات سمجھ میں نہیں آتی, کہتے اتنا وفادار جانور. اللہ کو پتا تھا بھائی کتے پالو گے تو بچے نہیں پالو گے تم, تو اس لیے اپنے بچوں کو فوکس کرو. ہاں کتا حفاظت کے لیے رکھو, جیسے کہ لوگوں نے پرندے پالے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے, بکریوں کے ریوڑ کی کتے بڑے اچھی حفاظت کر لیتے ہیں. تو سب سے بہتر ہے شوہر پالو یار. خواتین تنہائی کے لیے وہاں بڈھی ہو جاتی ہے نا تو وہ پھر کتے پالتی ہیں. شوہر ہوتا نہیں ہے, شادی نہیں ہوتی, بچے نہیں ہوتے, پوتے نواسے, تو پھر کتے پال کے بڑھیا گھوم رہی ہوتی. میں جب وہاں امریکہ گیا میں نے اتنی بوڑھیاں اکیلی دیکھی, میں نے کہا کاش یہ شوہر پال لیتی تو آج ان کو کتا پالنا نہ پڑتا. اس شوہر سے ان کو اولاد بھی ملتی, بہویں, داماد, صاحب, پوتے نواسے. وہ نہیں پالی انہوں نے, انجوائے. وہی ہے نا آزاد, ہم آزاد ہیں. وہی جو فیمنسٹ خواتین نے آج کل نعرے لگائے ہوئے, ہم آزاد ہیں, مرد سے آزاد کرا دیا. او بھائی مرد سے آزاد کر کے تو تنہا ہو جاؤ گی, کیا خیال ہے؟ مرد ہی تو ہے جس کی وجہ سے تمہیں اولاد ملتی ہے, تمہیں نان نفقہ ملتا ہے, تمہیں محبت ملتی ہے, تو پھر آگے تمہیں پوتے نواسے ہوتے ہیں, بہویں داماد ہوتے ہیں. تو مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے. تو مرد اگر کہے مجھے عورت نہیں چاہیے تو تیرا بھی بیڑا غرق ہوگا, عورت کہے مجھے مرد نہیں چاہیے اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا. دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو گئے تو یہ تو فطرت سے بغاوت ہو گئی نا. اگر کوئی آدمی کہ میں آزاد ہوں, مجھے بیوی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے بیٹا, تھوڑے دنوں میں بڈھا ہو جائے گا, پھر کہے گا کاش لوگوں کو دیکھ کے کہے گا یار کیسے ان کے زندگیاں مزے کی ہیں, ان کے خاندان ہیں, کاش میں بھی بیوی کی ٹینشن پال لیتا. میں نے تو ٹینشن سمجھ کے جان چھڑائی تھی. لوگ ٹینشن سمجھ کے جان چھڑا رہے ہیں نا, یہی ہوتا ہے نا کہ ابے کیا ٹینشن, گرل فرینڈ رکھو بس. تو بھائی یہ ٹینشن آپ کو 20 ٹینشنوں سے نجات دلاتی ہے, خاندان آباد ہوتا ہے اس